یونیورسٹی میں معمول کے مطابق ہلچل تھی۔ محروق دوڑتی ہوئی کلاس تک پہنچی۔ وہ آج پھر سے لیٹ ہو گئی تھی، مگر کلاس میں پہنچ کر اس نے شکر کی سانس لی کہ ابھی تک سر لیکچر دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اپنی دوست امامہ کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اوفو معروف، تم آج پھر سے لیٹ آئی ہو۔ تمہیں پتا ہے نا کہ اگر سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو تمہاری پھر سے اچھی خاصی کلاس لگ جانی تھی۔ معروف نے معذرت خواہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار میں کیا کروں، تم جانتی تو ہو سب کچھ۔ معروف کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی تھی اور امائمہ بھی اس بات پر خاموش ہو گئی۔ لڑکوں کی قطار میں بیٹھے اس شخص کی نگاہیں مسلسل معروف کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ریان سکندر تھا، شہر کے مشہور معروف بزنس مین سکندر علی کا بیٹا۔ یونیورسٹی میں اس کا تیسرا دن تھا جب اس نے معروف کو دیکھا تھا۔ گھنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، گہری سرمئی آنکھیں، کٹاؤ دار گلابی ہو، ملا شبہ وہ حسن کا شاہکار تھی۔ تو دوسری طرف ریان سکندر بھی تمام لڑکوں میں وجاہت میں سب سے بڑھ کر تھا، مگر ریان سکندر نے جس چیز پر دل ہارا تھا وہ اس کا حسن نہیں بلکہ اس کی معصومیت۔ نہ جانے وہ ہمیشہ سے وہ لڑکی کلاس میں لیٹ کیوں پہنچتی تھی۔ ریان نے جب سے اسے دیکھا تھا وہ اسی طرح ہڑبڑا کر روز کلاس میں داخل ہوتی۔ کبھی تو اس کی سر سے کلاس لگ جاتی اور کبھی کبھی اس کی قسمت اس کا ساتھ دے جاتی اور سر کلاس میں لیٹ آتے۔ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب سر کلاس میں داخل ہوئے اور اس نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے لیکچر پر فوکس کیا۔ یونیورسٹی میں معمول کا دن گزارنے کے بعد محروق نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کی چچی کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں تو آپ سے کہتی رہی کہ اس لڑکی کو اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخل نہ کرواؤ اور اب آپ خرچہ دینے کے لیے رو رہے ہیں۔ مگر نہیں، آپ پر تو اپنے مرحوم بھائی کی محبت کا بھوت ایسا سوار ہے کہ اس کی بیٹی کو تو آپ نے پھولوں کی سیج پر ہی رکھنا ہے، خود چاہے حلق میں کانٹے چبھے رہے۔ زرینہ آج پھر سے اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی اور ہمیشہ لڑائی کا رخ معروف کی یونیورسٹی اور پڑھائی پر ختم ہوتا تھا۔ بس زرینہ، کیا اول پھول بکے جا رہی ہو؟ اس میں معروف کی پڑھائی کہاں سے آ گئی؟ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس کے بابا اس کے لیے جو پیسے جمع کر کے گئے ہیں انہی میں سے اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا تھا، اور وہ اس کا جائز حق تھا جو میں نے اسے دیا ہے۔ اور اس منتھ بھی میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں زیادہ دن آفس نہیں جا سکا، اس لیے تنخواہ کم ملی ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں جیسے تیسے کر کے مر جاؤں مگر تمہیں تنخواہ پوری لا کر دوں؟ راشد صاحب بھی بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ معروف نے ایک سہمی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر وہ بند ہو گئی۔ زرینہ بیگم بھی اپنے شوہر کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ معروف جلدی سے بیگ اور کتابیں کمرے میں رکھ کر واپس کچن میں چلی آئی۔ 1 گھنٹے تک وہ کچن میں مصروف رہی۔ کھانا بنانے کے بعد کھا کر اور برتن دھو کر وہ واپس کمرے میں آئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کے 5 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی جب اس کی چچی دھرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے لڑکی، اٹھ جاؤ، تمہاری تو نیند ہی نہیں پوری ہو رہی، شام ہو گئی ہے اور ابھی تک اپنے کمرے میں گھسی ہوئی ہے۔ معروف اس کی تیز آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی چچی مزید اسے کچھ دیر صلاحیں سنانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ معروف تیزی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو چچی سین میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ معروف کو دیکھ کر انہوں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ معروف چپ چاپ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ سے چھری لے کر سبزی بنانا لگی۔ سبزی بنانے کے بعد وہ کچن میں جا رہی تھی جب اس کی نظر بیرونی دروازے پر سے آتے حامد پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں فوٹ لیے گھر میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی معروف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہیں دھو کر فریج میں رکھ دو، رکھ دینا۔ معروف کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس نے ہدایت کی۔ معروف نے جلدی سے نظریں جھکائی اور فروٹ لے کر کچن میں چلے گئی۔ اس کی چچی کی تیکھی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا اور وہ انتر ہی انتر
دل ملا کر رکھے۔ حامد کی دلچسپی روز بروز محروق میں بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا لہجہ محروق کے ساتھ مزید سنگین ہو گیا تھا۔ محروق کے والدین کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے چاچا چاچی کے گھر کی مقیم تھی۔ اس کے چاچا بے حد نرم دل اور نیک انسان تھے، اس لیے انہیں محروق کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر زرینہ چاچی کو وہ ہمیشہ سے ایک فالتو بوجھ لگی تھی۔ حالانکہ محروق کے بابا اپنے بھائی کی نسبت بے حد اچھی جاب پر تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی ساری جمع پونجی اور جائیداد محروق کی ہو گئی تھی۔ اس گھر میں محروق کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا اس کے چاچا کا، مگر زرینہ بیگم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ان کا بس ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ محروق کو کلائی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے، اور پھر اب تو ان کا جوان بیٹا اس کی محبت میں پاگل ہونے لگا تھا اور ان سے یہ ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مغرب کے بعد تک محروق کچن میں مصروف رہے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چھت پر چل گئے۔ کھانا بناتے ہوئے وہ نہ جانے کن کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب دودھ ابل کر چولہے پر گر گیا، اور اسی بات پر چچی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لگا دی تھی۔ اندھی ہو گئے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو ہر وقت، منحوس ماری۔ چچی کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے پونچھے اور گہری سانس پڑی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس، اس نے پلٹ کر دیکھا تو حامد سیڑھیاں چڑھتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے محروق کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا، مگر محروق نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو وہ پھر سے تماشا کھڑا کر دیں گی۔ حامد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تو تم ڈرتی ہو ان سے؟ محروق کو لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ اس نے استہزیہ ہنسی ہنستے ہوئے منہ پھیر لیا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ارے یار، تم تو ناراضی ہو گئی، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر دو، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر امی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ پلیز حامد، اس وقت مذاق کی موڈ میں بالکل بھی نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حامد ہمیشہ سے اسے یہ بات شرارتی انداز میں کہی تھی اس نے، اس لیے اسے مذاق میں ہی سمجھتی تھی۔ محروق حامد نے گہری آواز میں اسے پکارا، تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ میں واقعی سچ کہتا ہوں، مجھ سے شادی کرو، مجھے تم سے محبت ہے۔ محروق اس دن سے جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ حامد ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ محروق اس کے بدلتے لہجے پر حیران رہ گئی۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا اگر چچی نے سن لیا؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی حامد نے اسے ٹوکا۔ یار، کیا تم ہر وقت چچی چچی لگائے رکھتی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور یہی تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ پھر میرے پاس اختیار ہوگا اور میں تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنے دوں گا کسی کو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حامد واقعی بے حد سنجیدہ تھا۔ محروق ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے ہی رکھی تھی جب حامد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے اس بات کا ابھی جواب چاہیے محروق، ہاں یا نہیں؟ میں کتنے سالوں سے تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اسے محض ایک مذاق سمجھ رہی ہو؟ یہ کیا حرکت ہے حامد؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ حامد نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہرگز بھی نہیں، جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دے دیتی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ محروق ایک دم سے گھبرائی۔ اسے خوف آ رہا تھا کہ اگر چچی چھت پر آ گئی اور انہوں نے اسے حامد کے اس قدر قریب دیکھ لیا تو وہ مزید کوئی قیامت کھڑی کر دیں گی۔ حامد، میرا ہاتھ چھوڑے، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے جواب دو۔ حامد گہری لہجے میں کہتا ہوا اس کے وجود پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کیوں بہکتا؟ محروق نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہارے وعدے جھوٹے نکلے تو پھر میں تمہاری محبت پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے سیڑھیاں اترتی چھت سے چلی گئی تھی۔ حامد کے چہرے پر
سکون بڑی مسکراہٹ نمودار رہی تھی۔ اگلے روز جب حامد نے اس بات کا ذکر کیا تو جیسے قیامت ہی آ گئی تھی۔ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ محروق کو قتل کر دیں، اور وہی ہوا تھا جس بات کا انہیں ڈر تھا۔ تم تم ہوش میں تو ہو حامد؟ تم یہ کیا پک رہے ہو؟ تم اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آخر ایسا بھی کیا ہے اس میں تمہیں نظر آ گیا، اس جادوگرنی میں؟ حامد نے اپنی ماں کی بات کو ٹوکا۔ امی، وہ جادوگرنی ہرگز بھی نہیں ہے، اور میں اس سے اب محبت نہیں کرتا بلکہ بچپن سے محبت کرتا آ رہا، اور میں شادی کروں گا تو صرف مارک سے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرینہ بیگم اس کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ تو تم اب اپنی ماں کے خلاف جاؤ گے؟ اس معمولی سی لڑکی کے لیے؟ زرینہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ امی، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی پسند ہے۔ نہ جانے آپ کو اس میں کیا عیب نظر آتے ہیں۔ سارا دن تو گھر سنبھالتی ہے، یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد آپ کی ہر کام میں ہیلپ کرواتی ہے، اور پھر بھی آپ کو اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ حامد نے آج پہلی بار اپنی ماں کو آئینہ دکھایا تھا۔ زرینہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے راشد صاحب گھر پڑی تھے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے حامد، ریلیکس ہو جا بیٹا، بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ مگر حامد کوئی بھی بات سنے بغیر تن فن کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ زرینہ بیگم بیٹھ کر آہیں بھرنے لگی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، میں نے کہا تھا نا، یہ جادوگرنی ایک دن اپنے اسے قابو میں کر دے گی۔ راشد صاحب نے زرینہ کو ٹوکا۔ زرینہ، تم آخر بولنے سے پہلے سوچتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں تم اس معصوم بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہو؟ اور اب اگر حامد نے اسے پسند کر لیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اب آپ بھی اس کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے مجھے باتیں سنانے کا۔ زرینہ بیگم منہ بناتے ہوئے اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ راشد صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر کو جھٹکتے دوبارہ سے نیوز پیپر اٹھا لیا۔ مارو کب سے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے، اور وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے آج شدت سے اپنے والدین کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتے تو اس قدر وہ ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ گھر میں اس دن ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ محلے بھر کی عورتیں آ کر جھانک رہی تھی، کچھ مبارکباد دینے کے بہانے، کچھ جلتی آنکھوں سے صرف تماشا دیکھ رہی۔ زرینہ چچی کے چہرے پر وہی تلخی اور زہر گلا ہوا غصہ تھا جو انہوں نے پہلے دن سے محروق کے لیے اپنے دل میں پالا تھا۔ شام ڈلے جب مولوی صاحب آئے تو سب کے سامنے کاغذ پر سیاہ روشنائی کے چند لفظوں نے دونوں کی تقریر کو ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ نکاح کے موقع پر محروق سفید اور ہلکے سنہری رنگ کے جوڑے میں بالکل پریوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے سائے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ پہلی بار خود کو اس گھر میں بوجھ نہیں بلکہ کسی کی ذمہ داری کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس کا نام پکارا اور قبول ہے کا سوال کیا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز نے جواب دیا، قبول ہے۔ یہی دو لفظ اس کی زندگی کو ایک نیا روپ دے گئے تھے۔ زرینہ بیگم کا چہرہ البتہ آج بھی زہر میں بوجھا ہوا تھا۔ وہ نکاح کے دوران کئی بار بڑبڑائی، جادوگر تھے اس نے، اور نہ میرا بیٹا اتنا ضدی کبھی نہیں تھا۔ لیکن بیٹے کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے لیے محبت دیکھ کر ان کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اگر ایک بار فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ بولنے کا فائدہ نہیں۔ شادی کے بعد گھر میں کچھ دن ہی رونق رہی۔ محلے کی عورتیں مبارکباد دیتی، کچھ حسد کے مارے کہتی کہ کتنی خوش نصیب ہے، یتیم ہو کر بھی اتنی محبت کرنے والا شوہر مل گیا۔ تو کچھ دل ہی دل میں دعائیں دیتی کہ اللہ اسے سکون دے۔ اس نے بہت دکھ دیکھے۔ محروق کے لیے سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ چچی کی جھرکیاں سنتی رہی تھی۔ اب اسے پہلی بار شوہر کی توجہ اور محبت نصیب ہو رہی تھی۔ حامد واقعی اسے چاہتا تھا۔ اسے شادی کی رات سب سے پہلے اسے اسی بات کا یقین دلایا تھا کہ اب تم اس گھر میں صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری عزت بھی ہو۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم میرے سامنے تم جواب دے گا۔ جسے سن کر محروق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ چند دن بعد جب ولیمے کی تقریب بھی ختم ہو گئی
تو زندگی اپنے معمول کی رفتار پر آ گئی۔ حامد صبح دفتر کے لیے نکلتا اور معروف کو ہمیشہ کہتا کہ کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے فون کر دینا، میں لے آؤں گا۔ اس کے برعکس چاچی کا رویہ دن بدن کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے تو خاموش رہتی مگر اکیلے میں تانے ضرور کستی۔ پتہ نہیں کس منحوس گھری میں تم ہمارے گھر آئی تھی، دیکھ لا یہ سکون زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ معروف ہر بار خاموشی سے یہ جملے سہ لیتی مگر حامد کو کچھ نہیں بتاتی۔ اس کے لیے حامد کی محبت اور توجہ ہی کافی تھی۔ دوسری طرف ریان سکندر معروف کی مسلسل یونیورسٹی نہ آنے پر پریشان تھا۔ آج بھی اس نے کلاس میں قدم رکھا تو معروف کو غائب پا کر اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ سر لیکچر لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوتے وہ امائمہ کے پاس جا بیٹھا۔ امائمہ اس نے اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں امائمہ، تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا میں، کیا تمہیں معروف کی کوئی خبر ہے؟ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ امائمہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، اس نے مجھے بھی اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا۔ کیوں خیریت ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریان سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا ڈھیل دیا ہو۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا مگر پھر اس نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ ارے نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ ہماری کلاس فیلو ہے نا اور کافی دنوں سے غائب ہے، تو میں نے سوچا خیریت معلوم کر لوں۔ امائمہ نے کچھ سوچتے ہوئے اسباب پہ سر ہلایا۔ ہاں اس کی بس شادی ہو گئی ہے۔ ایک دم سے ہی یہ سب کچھ ہوا اور اس کا کزن اسے پسند کرتا تھا اور اس نے اسے پرپوز کر دیا جس پر اس نے انکار نہیں کیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ امائمہ نے یہ بات نارمل طور پر کہی تھی مگر ریان جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ خاموشی سے اسباب میں سر ہلاتے اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو گہری سانس بھرتے پیچھے دھکیلا۔ جو بھی تھا بہرحال وہ مرد تھا، وہ کسی بھی قیمت پر رونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ ابھی تک حیرت اور غم کی ملی جلی کیفیت پہ تھا۔ جس لڑکی کو اس نے شدت سے چاہا تھا وہ خاموشی سے کسی اور کی ہو گئی تھی اور وہ اس بات سے بھی انجان رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے پتہ ہی نہ چلا۔ 2 سال گزر چکے تھے ان کی شادی کو مگر ابھی تک معروف کی گود خالی تھی۔ زرینہ چاچی کبھی نہ کبھی اسے اس بات پر تانا دے دیا کرتی تھی مگر وہ خاموشی سے سہ جاتی۔ آج بھی حامد کے آفس جاتے وہ ذرا سی بات کو بہانہ بنا کر شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کری تھی جو میرے بیٹے کو تم سے شادی کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ میں تو اسے کہتی تھی کہ اس لڑکی سے کہ تجھے حاصل نہیں ہوگا کچھ مگر مجال ہے جو میری بات اسے سمجھ میں آ جائے۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے تو نے اس پر۔ زرینہ چاچی مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے نازک دل پر اپنے تانوں کے نشتر چلا رہی تھی۔ معروف اب صبر کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ کتنی مشکل سے حامد سے شادی کے لیے اس کی زندگی کے بعد سکون آیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا؟ اس کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ چاچی کی جلی گٹی سننے کے بعد کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شام کو حامد کے گھر آتے اس نے ضد شروع کرتی تھی۔ حامد پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو نا، کیا پتا کوئی نہ کوئی امید ہو۔ حامد نے بے بسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ معروف تم خود کو کیوں نامکمل محسوس کرتی ہو؟ ہاں میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور پھر جب تک اللہ پاک کی مرضی نہیں ہوگی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ معروف نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کچھ بھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تو بس جانا ہے۔ حامد اس کی ضد دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں امی نے کچھ کہا ہے؟ معروف نے فوراً اپنی چہرہ موڑ لیا۔ ان کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرے خیال سے وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، میں ہوں ہی منوس۔ حامد نے ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ معروف یار تم یہ کیسی نا امیدی کی باتیں کر رہی؟ تم تو اتنی مضبوط تھی نا، تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حامد کے لہجے میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ معروف پوٹ پوٹ کر روتی۔ حامد مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا، پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو نا، ویسے بھی
कितने महीने हो गए, हम डॉक्टर के पास नहीं गया है, क्या पता इस बार कोई ना कोई खुशखबरी मिल ही जाए। हामिद ने उसके बालों को सहलाया और बोला, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मगर तुम परेशान मत हो, इस तरह रोकर खुद को हल्कान मत करो, तुम जानती हो ना तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। उसने मोहब्बत से मारूफ के हाथों को और माथे को चूमते उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर डॉक्टर के पास निकल गया। रात के 9 बज रहे थे, मगर मारूफ की जिद पर उसे लेडी डॉक्टर के पास ले आया था। मुकम्मल चेकअप के बाद लेडी डॉक्टर ने फिर से हमेशा की तरह वही बात दोहराई, देखिए आप दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, मगर जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहता हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बस दुआ कीजिए। हामिद ने परेशानी से मारूफ के चेहरे को देखा, जो फिर से उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। मारूफ खामोशी से गाड़ी में जा बैठी। सारे रास्ते वो खामोश रही। हामिद को उसकी फिक्र खाए जा रही थी कि आखिर वो इसे किस तरह नॉर्मल करे। गाड़ी चलाते उसे ध्यान ही न रहा। अचानक से एक मोड़ मुड़ते सामने से आते ट्रक से उनकी गाड़ी टकराई और उन दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस एक्सीडेंट में हामिद की मौका पर ही डेथ हो गई थी, जबकि मारूफ को गहरी चोटें लगी थी, मगर उसकी जान बच गई थी। अस्पताल में आंख खुलने पर जब उसे हामिद की मौत की खबर मिली तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर आसमान गिरा दिया। हामिद की वफात के बाद तो जैसे उसे चुप सी लग गई थी। उसका वाहिद सहारा, मोहब्बत करने वाला शौहर भी उससे दूर हो गया था। उसकी तो दुनिया ही जैसे उजड़ गई थी। हामिद की वफात को कुछ दिन ही गुजरे थे जब चच्ची का रवैया उसके साथ पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया था। राशिद साहब भी बेहद खामोश होकर जैसे रह गए थे। जवान बेटे की मौत ने उन्हें भी अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मामूल के मुताबिक एक सुबह वो दफ्तर के लिए घर से निकले थे कि जरीना चाची हाँफते हुए मारूफ के कमरे में पहुंची। मारूफ बेजान सा वजूद लिए बेड पर बैठी मुसलसल फर्श को घूर रही थी। जरीना चाची उसके सर पर आ पहुंची। मनहूस लड़की, तुम्हारी बुरी किस्मत मेरे बेटे को खा गई। ना तो उसे रात के वक्त हॉस्पिटल जाने की तू जिद करती, ना वो इस दुनिया से जाता, और अब तुम यहाँ से दफा होगी। निकल जा मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। जरीना चाची उसे बाजू से पकड़कर घसीटते दरवाजे तक ले आई थी। माहरूफ ने बेयकीनी से उन्हें देखा। चाची आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? वो रो पड़ी थी। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ या मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरीना चाची ने उसे घर से बाहर धक्का दिया और खबरदार जो तुमने दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत की, मैं खुद अपने हाथों से तुझे कत्ल कर दूंगी। इससे बेहतर होगा कि तू यहाँ से चली जा। जरीना चाची के लहजों में सालों की नफरत झलक रही थी। उन्होंने दरवाजा माहरूफ के मुंह पर बंद कर दिया। माहरूफ आंखों में आंसू ले बेजान वजूद दिए सड़कों पर चलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बाद भी आखिर वो कैसे जिंदा है। सख्त गर्मियों की दोपहर थी। वो नंगे पांव हर चीज से बेलियाज चलती जा रही थी। उसका दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था। वो गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ पहुंची थी। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। लोग उसे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर वो सबसे बेलियाज चलती जा रही थी। उसे अंदाजा ही ना हुआ कि कब वो मेन रोड के बीचों बीच चली है और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। जब एक गाड़ी तेज रफ्तारी से उसकी तरफ आते टकराई थी और वो दूर सड़क पर जा गिरी। माहरूफ के शादी के बाद रेयान सिकंदर ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी और उसने अपने बाबा का बिजनेस संभाल लिया था, मगर उसे आज तक नहीं भुला पाया था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी चमकती आंखें, कुछ भी तो नहीं भूल पाया था। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए अक्सर रातों को किसी क्लब में चला जाता या फिर कभी घूमने के लिए दूसरे इलाकों में चला जाता, मगर उसका दिल किसी भी चीज पे नहीं लगा। बल आखिर वक्त गुजरने के साथ उसने काफी हद तक खुद को संभाल लिया, मगर उसके दिल में किसी कोने में आज भी माहरूफ की मोहब्बत कैद थी। बेदहानी ने गाड़ी चलाते उसे अंदाजा ही न हुआ कि कब उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आकर टकराए और उसने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगाई।
مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف لپکا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ وہ 2 سال بعد اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی حالت، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر کھونک دیا ہو۔ ماہ رخ کے سر سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ریان سکندر نے اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لا کر لٹایا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ماہ رخ کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا اور وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے باہری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے۔ ماہ رخ اس حال تک آخر کیسے پہنچی؟ اس کی تو شادی ہو چکی تھی نا، پھر اب یہ اس حال میں سڑکوں پر کیا کر رہی تھی؟ ریان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جس لڑکی سے اس نے اتنی محبت کی، اسے کیسی قسمت کے بھروسے پر چھوڑ کر اسے بے خبر ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکلی تو وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ لڑکی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ آپ انہیں بر وقت ہسپتال لے آئے ہیں، اس لیے خون زیادہ نہیں بہا، ہم نے سٹیچز لگا دیے ہیں، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ریان سکندر نے سکون کا سانس بھرا اور دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ماہ رخ ہوش آیا تو وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ ماہ رخ بے جان نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے نگاہوں کا رخ اس طرف پھیرا، مگر اپنے سامنے کھڑے شخص کو وہ ایک لمحے کے لیے پہچان نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت صاف جھلک رہی تھی۔ ریان سکندر اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو ماہ رخ؟ ماہ رخ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کون؟ ریان سکندر کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ واضح ہوئی۔ تم شاید مجھے بھول گئی ہو، میں ریان سکندر ہوں، ہم یونیورسٹی میں ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ ماہ رخ نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا اور پھر ایک دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوا۔ یونیورسٹی کے وہ دن اور لڑکوں کی قطار میں بیٹھا وہ وجاہت کا شاہکار مرد، اگلے لمحے وہ اسے پہچان گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میں ہاسپٹل کیسے آئی؟ وہ مسلسل اپنے سر کو دباتے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ مت ڈالو، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ ریان سکندر کو اسے اس طرح الجھتے دیکھ کر جلدی سے اسے وضاحت کی۔ ماہ رخ ابھی تک حیران تھی۔ اس کے بعد ریان سکندر نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی، اور اس کی بتاتے ہی ماہ رخ کو یاد آنے لگا اس کی چچی کا ظالمانہ رویہ، حامد کے موت، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ ریان سکندر اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ ماہ رخ، کیا ہوا ہے؟ تم ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو اگر کوئی بات ہے تم میرے ساتھ شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو۔ ماہ رخ نے ایک بنجر نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے دل کا بوجھ اب کسی صورت بھی ہلکا نہیں ہو سکتا ریان۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رو دی۔ اس پر ریان اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جب وہ رو کر خاموش ہوئی تو ریان نے فکر مندی سے اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماہ رخ، جب تک تم کچھ بتاؤ گی نہیں تو تمہارے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ تم میرے ساتھ شیئر کرو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں وہاں چھوڑا تھا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ ماہ رخ کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد ریان سکندر کے اصرار پر وہ اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ ریان سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان پھوڑ دیا ہو۔ ہر جملے کے ساتھ ماہ رخ کی زندگی میں آنے والی تکلیفیں اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید حیرانی اور دکھ کی کیفیت میں تھا۔ ماہ رخ، اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ماہ رخ نے حیرت بھری نگاہ سے اس پر ڈالی۔ آپ کے ساتھ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھو ماہ رخ، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں انسانیت کے ناطے تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں ایک
लड़की को जिसे जानता उसे इस तरह सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ बल आखिर थोड़ी देर की जिद के बाद रेयान सिकंदर उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर चुका था। कुछ घंटों के बाद रेयान सिकंदर हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज करवा कर अपने साथ लिए घर में दाखिल हुआ। लाउंज में बैठे सफिया बेगम ने तेज निगाहों से रेयान सिकंदर के साथ आती लड़की को सर तक पांव तक जायजा लिया। रेयान सिकंदर ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। रजिया बेगम की निगाहें मुसलसल रेयान के साथ मौजूद लड़की पर जमी थी। रेयान सिकंदर ने उनकी निगाहों का मफहूम समझते वजाहत की। अम्मी, ये मारूख है, ये मेरी यूनिवर्सिटी फैली है और अभी कुछ महीनों तक यहीं रहेगी। सफिया बेगम ने मजीद कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से इस बात में सर हिलाया। रेयान सिकंदर ने मुलाजमा को आवाज़ दी और उसे हुक्म दिया कि मारूख को कमरे में छोड़ा और याद रहे कि इन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जब तक इनकी इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। ये यहीं रहेगी। इद्दत के लफ्ज़ पर सफिया बेगम की आंखें हैरत से फैल गई। मारूख की ये मुलाजमा के साथ जाने के बाद सफिया बेगम ने उसे अपने पास बुलाया। रेयान, ये कौन है लड़की और इद्दत की बात कर रहे हो तुम? इसका क्या मतलब है? क्या उस लड़की को तलाक हो गई है? सफिया बेगम के लहजे में तशवीश थी। रेयान सिकंदर गहरी सांस भरता उनके पास आ बैठा। नहीं अम्मी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया और इस दुनिया में उसका कोई और सहारा नहीं है और ये मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। यूनिवर्सिटी के दौर से मैं इसे जानता हूँ और अब जब तक इसकी इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। अजिया बेगम की आंखों में एक लम्हे के लिए नफरत उभरी, मगर फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे फैसले पर क्यों एतराज़ होगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रेयान सिकंदर ने खामोशी से मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उठकर अपने कमरे की जाने पड़ गया। माहरूख को उसके घर रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान वो दोबारा उसके सामने नहीं आया था। उसने मारूख का पर्दे का ख्याल रखा। मारूख को इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर वो अभी तक अपने माजी के गमों से नहीं निकल पाई थी। वो मुसलसल परेशान थी कि इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएगी। इसी तरह इद्दत के महीने गुजर गए और वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। मारूख आज बहुत अरसे बाद अच्छी से नहा धोकर फ्रेश हुई थी। रेयान सिकंदर ने मुलाजमा के हाथों नए कपड़े लाकर भिजवा दिए थे। उसने सादा सी मेहरून रंग की कमीज के साथ वाइट ट्राउजर पहन रखा था। उसके लंबे बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर फैले हुए थे और उसने बालों को कुछ देर सूखने के लिए खुला ही छोड़ दिया था। उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत मेहरून रंग में चमक रही थी। वो भी इसी सब में उलझी हुई थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अच्छे से दुपट्टा सर पर सेट करते दरवाज़ा खोला और सामने रेयान सिकंदर खड़ा था। अगर इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ, कुछ बात करना चाहता। रेयान सिकंदर की निगाहें झुकी हुई थी। मारूख ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी। रेयान सिकंदर दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे में आ बैठा और उसने मारूख को बेड पर बैठने का इशारा किया। मारूख एक बार फिर से हिचकिचाई, मगर उसे रेयान की नीयत पर कोई शक न था, इसलिए वो खामोशी से उससे थोड़े फासले पर बेड पर बैठ गई। रेयान सिकंदर ने उसे निगाहें उठा कर देखा तो एक लम्हे के लिए उसके खुदखाल में खो सा गया। मारूख के लंबे भीगे बाल उसकी कमर पर वाज़िह हो रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने अपनी नजरें हटाते हुए मारूख को मुखातिब किया। मारूख, मैं तुमसे एक बात करना चाहता। मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मारूख को एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन न आया, मगर फिर उसके लोगों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। पहले आप इंसानियत के नाते मुझे अपने घर में लेकर आए थे और अब आपको मुझसे हमदर्दी हो रही है। मारूख के लहजे में कुछ ऐसा था कि रेयान सिकंदर का दिल कट कर रह गया। नहीं मारूख, तुम नहीं जानती, मगर मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर शायद मैंने मोहब्बत का इजहार करने में बहुत देर कर दी थी। जब तक मुझे मालूम हुआ तुम्हारी शादी हो चुकी थी।
मारूख एक लम्हे के लिए उसकी बात पर हैरत ज़दा रह गई थी। कि आप क्या कह रहे हैं? रेहान सिकंदर ने अपनी बात की वजाहत की। मैं ठीक कह रहा हूँ मारूख, तुम्हें शायद यकीन ना आए मगर यही हकीकत है। मारूख अगले ही लम्हे तलख हुई। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं मजीद कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मारूख की निगाहों में हामिद का चेहरा घूम गया था। वो भी तो उससे मोहब्बत करता था। रेहान सिकंदर खामोशी से खड़ा हुआ। ठीक है, तुम्हें फैसला करने के लिए जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती, मगर प्लीज सोच समझ कर फैसला करना। रेहान सिकंदर ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। माहरूख पूट पूट कर रो दी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। माहरूख ने बहुत सोच समझ कर बलाखिर रेहान की पेशकश कबूल कर ली। उसके पास और कोई ऑप्शन तो नहीं था। उस घर से जाती तो कहाँ जाती? उस घर में बगैर किसी रिश्ते के भी रह नहीं सकती थी। रेहान सिकंदर के वालिद सिकंदर कुरैशी, जो कि पिछले 4 महीने से बिजनेस के सिलसिले में दूसरे मुल्क गए हुए थे, वो भी वापस आ चुके थे। रेहान ने उनके सामने सारी बात का जिक्र किया तो उन्होंने उसके फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। मारूख वैसे भी उन्हें बहुत पसंद आई थी, मासूम सी और सुलझी हुई। बलाखिर सबकी रजामंदी पर रेहान सिकंदर ने मारूख से निकाह कर लिया। सफिया बेगम इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि उसकी इद्दत खत्म होते ही वो इसे घर से चलता करेंगी, मगर ये क्या, यहाँ तो पुरानी मोहब्बतों के खाते खुल गए थे। सफिया बेगम रेहान सिकंदर की सौतेली माँ थी, इसलिए उसके फैसलों में बोलने का उसे कोई हक नहीं था। ऐसा नहीं था कि रेहान ने उन्हें वालदा की जगह नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच एक खिंचाव सा था। अपनी माँ की डेथ के बाद रेहान सिकंदर दूसरी औरत को अपनी माँ की सूरत में तस्लीम नहीं कर पाया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो उनके साथ अटैच्ड हो गया था। कुछ दिनों के अंदर ही मारूख को इस बात का एहसास हो गया था कि रेहान सिकंदर वाकई उससे बेपनाह मोहब्बत करता। रेहान सिकंदर ने उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि कभी भी उसकी वजह से उसकी इज्जत और वकार में कोई कमी नहीं आएगी। दिन गुजरने लगे और हफ्ते महीनों में बदल गए। उनकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे। रेहान सिकंदर को इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था कि मारूख माँ नहीं बन सकती। उसने मारूख को अपने तौर पर मुकम्मल चेकअप कराया और डॉक्टर ने भी यही बताया था कि उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। जब अल्लाह पाक चाहेगा नवाज देगा, इसलिए उसने मारूख का ये गिल्ट दूर कर दिया कि उसमें कोई खोट नहीं। अगर इसमें कोई कमी होती तो रिपोर्ट्स में क्लियर नजर आता, मगर सब कुछ क्लियर था। इसलिए वो बेहतरीन अंदाज में मारूख को मुतमईन कर चुका था। मारूख ने भी अब उस बात पर रोना छोड़ दिया था। वो भी अल्लाह पाक के फैसले पर राजी हो गई थी। शादी के बाद मारूख की जिंदगी में सुकून लौट आया था, मगर दूसरी तरफ सफिया बेगम के दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। अब ये लड़की कहाँ से आ गई इनकी जिंदगी में? इतनी मुश्किल से इस घर में मेरा राज हुआ था। खैर, मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक ये यहाँ पर टिकती है। उनकी निगाहों में वो वक्त घूम गया जब उन्होंने सिकंदर कुरैशी की बीवी को मारकर उसकी जिंदगी से निकाला था ताकि वो सिकंदर से शादी कर सके। सिकंदर ने रेहान की वालदा अलीना कुरैशी से पसंद की शादी की थी, जबकि सफिया सिकंदर कुरैशी की खाला की बेटी थी। वो शुरू से ही सिकंदर को पसंद करती थी और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो बिजनेस की दुनिया में कामयाब हुआ तो उसके दिल में पैसे का लालच भी बढ़ गया। मगर अलीना से उसकी शादी ने सफिया का दिमाग घुमा दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से अलीना को नोच कर सिकंदर कुरैशी की जिंदगी से बाहर निकाल दे। वक्त गुजरने के साथ साथ अलीना के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। रेहान सिकंदर 5 साल का था जब सफिया की वालदा का इंतकाल हो गया। सफिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उसके वालिद की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी और सफिया की वालदा और सिकंदर कुरैशी की वालदा भी अपने वालिदैन की 2 ही बेटियां थी। सफिया की माँ का इंतकाल हुआ तो सिकंदर कुरैशी की वालदा अपनी भांजी की मौत में उसे अपने घर ले आई। वक्त गुजरने के साथ साथ सफिया बेगम के दिल में आलिया के लिए नफरत बढ़ती गई थी। सिकंदर के दिल में उसके लिए मोहब्बत देखकर उसे
شدید جلن کا احساس ہوتا۔ کچھ عرصے بعد سکندر قریشی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد تو جیسے صفیہ کا راستہ صاف ہو گیا۔ سکندر قریشی کی آفس جانے کے بعد وہ طرح طرح کے پلان بناتی۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچا اور علینا کو بہانہ بنا کر اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ راستے میں اس نے گاڑی روک کر علینا کو انتظار کرنے کا کہا کہ مجھے یہ ساتھ والی شاپ پر ایک کام ہے، تم یہی بیٹھو، میں آتی ہوں۔ علینا کبھی بھی اس کے دل میں موجود اپنے لیے نفرت محسوس نہیں کر سکی تھی، کیونکہ صفیہ چہرے پر اس قدر میٹھی بنتی تھی کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھ پاتا کہ اس کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ صفیہ اسے چھوڑ کر گاڑی سے باہر نکل گئی اور شاپ کے پاس پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دور سے آتے ایک ٹرالے نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری اور گاڑی الٹتی ہوئی دور جا گئی اور صفیہ بیگم نے شور ڈال دیا۔ علینا اس وقت 4 منتھ کی پریگننٹ تھی۔ وہ دوبارہ سے ماں بننے والی تھی، مگر اس حادثے میں وہ اور اس کا بچہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ سکندر قریشی پر اس حادثے کا گہرا اثر ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ریان سکندر پر بھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کو تو جیسے چپ کی مہر لگ گئی۔ صفیہ بیگم نے بھی انہیں سنبھالا اور اس سازش کو ایک حادثہ قرار دے دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سکندر قریشی کو اپنے قابو میں کر چکی تھی اور بالآخر اس کی سالوں کی حسرت پوری ہوئی۔ سکندر قریشی کو اس طرح گھر میں اس کے ساتھ رہنا مناسب نہیں لگا، اسی لیے انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ دولت اور سکندر قریشی کو پانے کے لیے ہی تو صفیہ نے سب کچھ کیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس گھر میں اکیلے راج کرے گی، مگر اب ریان سکندر اس لڑکی کو ایک دم سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ ریان سکندر ہمیشہ شادی کے ذکر سے چڑھتا تھا، اس لیے صفیہ کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی شادی سے چڑھنے کی وجہ کیا تھی۔ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کی شادی کسی اور سے ہو گئی تھی، مگر وہ لڑکی اب دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ صفیہ کو اپنے سارے منصوبہ خاک میں ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صفیہ نے علینا کو اس کے ہونے والے بچے کے ساتھ ہی قتل کر دیا تھا، اس لیے اسے بھی اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا اور وہ بانچ نکلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ریان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئی، مگر اب یہ ایک اور لڑکی جو اس محل نما گھر میں حکومت کرنے اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ یہ بات صفیہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچوں سے باہر نکلی اور موبائل اٹھا کر ایک پرانے نمبر پر کال بنائی۔ دوسری طرف ایک بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ آج کیسے یاد کر لیا میڈم جی، اتنے سالوں بعد؟ صفیہ بیگم نے اس کے انداز کو نظر انداز کیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جو کام برسوں پہلے تم سے کروایا تھا اب بلکہ پھر سے کروانے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس بار منصوبہ کوئی اور رکھنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف سے کہکا گونجا۔ آپ کے کام ہمیشہ ہی خطرناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مگر پیسہ لگے گا۔ دوسری طرف سے لالچ بھری آواز صفیہ کے کانوں پر۔ پیسے کی تم پرواہ مت کرو، جتنا پیسہ چاہو گے اتنا تمہیں ملے گا، مگر یاد رہے وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جانی چاہیے۔ اسے اغوا کر کے کہیں پھینک دو یا پھر اسے جان سے مار دو، مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ ریان کی زندگی میں واپس نہیں آنی چاہیے۔ نفرت بھرے لہجے میں حکم دیتے انہوں نے کال کاٹ دی۔ محروق کو ریان سکندر نے قریبی پارک میں جانے کی اجازت دے رکھی تھی اور وہ اکیلی وہاں جا سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ سارا دن گھر میں بیٹھی سوچوں میں ہی الجھی رہتی تھی، اسی لیے ریان خود ہی اسے ایک دن پارک لے گیا تھا اور پھر اس کے بعد محروق کا یہ معمول بن گیا تھا کہ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا اس پارک میں جانا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کو کھیلتے ہوئے دیکھنا اور اسے بے حد دلچسپ لگتا تھا۔ اس کے دل کو ایک الگ ہی قسم کا سکون ملتا تھا۔ ریان سکندر معمول کے مطابق آفس کیا ہوا تھا اور محروق شام ہوتے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ ویسے بھی اسے کسی چیز پر پابندی نہیں تھی، وہ جہاں چاہیں آ جا سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ پارک کے علاوہ کہیں نہ جاتی تھی کیونکہ یہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پارک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سردیوں کا آغاز تھا، ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو
بے حد بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پارک سے کچھ دور تھی جب مین روڈ سے گزرتے ہو ایک وین اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ان لوگوں نے اسے کھینچ کر وین کے اندر ڈالا تھا اور وہاں سے وہ نکل گئے تھے۔ 7 بجے جب ریان سکندر آفس سے گھر آیا تو معروف کو کہیں بھی نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں صفیہ بیگم کی کمرے کی طرف پڑا۔ وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ نے معروف کو کہیں دیکھا ہے؟ صفیہ بیگم اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اٹھ بیٹھی۔ ارے نہیں بیٹا، میرے تو سر میں درد ہی بہت ہو رہا ہے، میں تو شام سے کمرے میں بند ہوں۔ وہ شاید باہر گئی ہوگی معمول کے مطابق، مگر اب تو کافی وقت ہو گیا ہے، اسے آ جانا چاہیے تھا، انہوں نے ناٹک کرتے ہوئے جواب دیا۔ ریان سکندر کے ماتھے پر فکر کی لکیریں پھیل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور پارک تک کا راستہ اس نے چھان دیا۔ پارک سے بھی وہ ہو آیا تھا، مگر معروف کہیں بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی کو شہر سے دور لے آیا تھا۔ اسٹرنگ کو مضبوطی سے تھامے وہ آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کن راستوں پر نکل آیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ اس کا دل کسی خوف کے تحت لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ ایک بار اسے میرے حوالے کر دے، میں جان سے بھی بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ بے دھیانی میں گاڑی چلاتے اس کی نگاہیں مسلسل آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ریان سکندر کے گھر سے نکلتے صفیہ بیگم نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ ہاں بولو، کہاں تک پہنچا منصوبہ؟ کیا تم لوگوں نے اس لڑکی کو مار دیا؟ دوسری طرف سے ہڑبڑائی ہوئی آواز آئی۔ نہیں بی بی جی، اصل میں وہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ صفیہ بیگم چلائی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے؟ ایسے کیسے جانے دیا؟ جلدی ڈھونڈو اسے اور اب اسے ختم کرو، ورنہ تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ صفیہ بیگم نے غصے سے چیختے ہوئے فون دیوار پر دے مارا۔ معروف جیسے ہی ہوش میں آئی تو اس نے خود کو وین میں نقاب پوش افراد کے حصار میں پایا، مگر اس کے دماغ نے فوراً کام کیا۔ اس نے کوئی شور شرابہ کرنے کی بجائے ان میں سے ایک شخص کو مخاطب کیا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پہلے تو کسی نے جواب نہیں دیا، مگر معروف کے مسلسل اصرار پر ایک شخص گھرایا، چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہیں اس سے کیا، ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ معروف نے بہانہ کیا، نہیں اصل میں مجھے واش روم جانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ اس کے مسلسل اصرار پر انہوں نے گاڑی ایک طرف روک دی تھی اور ایک شخص اس کے ساتھ باہر آیا۔ معروف نے موقع پاتے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص چیخا اور زمین پر گر گیا۔ معروف گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلی، ننگے پاؤں، بکھرے بالوں اور ڈری سہمی ہوئی وہ سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ریان سکندر مسلسل گاڑی چلاتے آس پاس دکھ رہا تھا۔ جب دور سے دوڑتے ہوئے آتے وجود پر اس کی نظر پڑی، قریب پہنچ کر گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے اسے پہچان آئی تھی کہ وہ معروف ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر گاڑی روکے اس کے پاس پہنچا۔ معروف، وہ چیخا اور اسے اپنی باہوں میں پڑ لیا۔ معروف خوف کے زیر اثر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پیچھے سے آتی آوازوں پر ریان پلٹا تو وہی آتے اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ریان سکندر نے ان سے الجھتے دونوں کو مار پیٹ کر قابو کر لیا۔ اس کے تشدد کے باعث ایک شخص نے سب کچھ اگل دیا۔ ہمیں تمہاری بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو تمہاری سوتیلی ماں نے حکم دیا تھا۔ ریحان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مزید باغات کے بعد ان سب کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک شخص کو ڈگی میں ڈال دیا۔ معروف کو سیٹ پر لٹایا اور گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کچھ سکندر قریشی کے سامنے واضح کیا۔ اس شخص کی گواہی اور موجود ثبوتوں کال ریکارڈنگ کے پیش نظر سکندر قریشی نے وہیں کھڑے کھڑے صفیہ بیگم کو طلاق دے دی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ صفیہ بیگم سسکتی اور چیختی رہی، مگر اب کسی کو یقین نہ ہے۔ ریان معروف کو کمرے میں لے گیا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے اپنے باہوں میں بڑھ لیا۔ معروف، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ معروف نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ آپ نے تو میری حفاظت کی ہے ریان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک مجھے آپ جیسے شوہر سے نوازے گا۔
اسے کھونے کے احساس نے ریان کی جان نکال دی تھی، اور اب اسے اپنے سامنے پا کر اسے ٹوٹ کر معروف پر پیار آ رہا تھا۔ تو اسے کچھ بھی کہے بغیر معروف کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے نرمی سے چھوا۔ اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے معروف کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور اس کی حواسوں پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی اور گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی۔ سکندر قریشی نے خود کو سنبھال لیا۔ صفیہ بیگم کو قتل کے جرم میں سزا ہو گئی تھی اور ریان معروف کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا۔ معروف دن رات اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اسے اس کے صبر کا صلہ اسے ریان اور اولاد کی صورت میں مل گیا تھا۔